جائیں گی جو دنیا میں جس طریقے سے منقبتیں پیش کی جاتی ہیں اور جو انداز اور جو ہمارا اپنے ہندوستان کا ہے، تاکہ کہیں سے بھی اجنبیت اور غیر مانوس کیفیت جو ہے وہ نہ پیدا ہونے پائے۔ تو اب میں آپ کے سامنے سے عرض کروں گا کہ یہ تو 35 سال کی بات میرے سامنے کی ہے، اور یہ جو حسن بھائی کہہ رہے تھے، یہ اصل میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے بڑکپن کا انداز ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر کچھ خرد لوگوں سے کام لینا چاہتے ہیں تو حوصلہ افزائی اور دعاؤں کے لیے اسی طرح کا لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جس کے لیے یہ دعا کی جا رہی ہے وہ جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا بن جائے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ دعاؤں کے ساتھ وہ عملی طور پہ بھی کہنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مغرور ہو جائیں تو معاملہ سب بگڑ بھی جاتا ہے اس میں۔ تو اصلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 35 سال سے ان محفلوں کی نظامت نہیں کی ہے، بلکہ 35 برس سے ان محفلوں نے ہمیں پالا ہے، ہماری پرورش کی ہے، ہمارے ذہن کو سنوارا ہے، ہم کو آداب نشست و برخاست دیے ہیں، اور یہ جو تہذیب ہے اور یہ جو اب ڈیفرنٹ لہجہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور خود خاص طریقے سے اپنے جو دبستان کا لہجہ، رامپور، دہلی اور لکھنؤ کا لہجہ ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے، پھر جہاں تک گفتگو چلے گی۔ یہ جو جشن پنجتن ہے، یہ اس میں ہم جب سے میں دیکھ رہا ہوں یہ سارے بزرگ تو ہیں ہی ہیں، لیکن شعراء کی نمائندگی، یہ جو رائے بریلی ہے جغرافیائی اعتبار سے بھی بہت تاریخی بستی ہے، اور اس رائے بریلی کے آس پاس جو بستیاں ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے ہیں جیسے ہمارے ملیح آباد میں نرسری لکھنؤ آتی ہے اور لکھنؤ میں آ کے باغ بن جاتی ہے، ایسے ہی رائے بریلی میں مختلف شہروں سے، مختلف بستیوں سے، ادھر مصطفیٰ آباد ہے، ادھر نصیر آباد ہے، ادھر جائس ہے، ادھر بہوا ہے، ان سب علاقوں سے نرسری بن کے آتی ہے اور اس شہر میں باغ بنتے ہیں۔ لیکن اس بار میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ نرسری تو نرسری، ایک پورا باغ جو ہے وہ رائے بریلی میں آیا ہوا ہے۔ پروفیسر عراق رضا زیدی، نہیں آپ سامعین میں ہیں، مگر یہی ہماری ان محفلوں کی ایک تہذیب ہے کہ باقاعدہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے چہرے اس طریقے سے کھلے نہیں، پروفیسر ابھی شاید ان کے بیٹے یہاں جاب میں ہیں، تو یہ رائے بریلی کی بات ہے، لیکن آپ ان کو ان سے صدارت کرائیں، ان سے سیکھیں۔ یہ جامعہ ملیہ میں اگر واقفیت ہے تو مجھے لگ رہا ہے لفظ یوں ہی صرف کر رہا ہوں، ورنہ میرا فرض ہے کہ میں یہ بات کہوں، اور اسی طریقے سے ہمارا بھی تعارف ہوتا ہے، تو دو جملے میں ضرور کہوں گا۔ پورا جو ان کا گھرانہ ہے سیتھل میں، وہ چاہے ان کے شاہین بھائی ہوں یا ان کا جو پورا سلسلہ ہے آباء و اجداد سے، ربائی کے فن میں، نوحے کے فن میں، وسیم بریلوی ان کے گھر کے شاگرد ہیں، اور ان کے یہاں کی شب بیداریوں سے نکل کے وہ وسیم بریلوی بنے ہیں۔ میں آپ سے بہت صاف لہجے میں بات کروں گا، اور وہ جو نوحے انجمنوں میں وسیم بریلوی ایک صاحب بیاس کی حیثیت سے آئے تھے، لٹی ہوئی چند بیویاں، چونکہ یہ دستہ انجمن سجادیہ زن اس وجہ سے میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں سے بھی شروع کریں بات، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں لٹی ہوئی چند بیویاں ہیں کہ ان کا سالار ناتواں ہے، یہ قافلہ تو حسین کا ہے، حسین ان میں مگر کہاں ہے، یہ وسیم بریلوی کا نوحہ ہوا کرتا تھا۔ یا بیٹھ کر اٹھتے ہیں، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں حسین، کیا قیامت ہے جواں کی لاش اٹھاتے ہیں حسین، یہ جو کیفیت ہے وہاں سے وہ بنے ہیں۔ تو اب میں عراق رضا صاحب جو ہیں، یہ ہمارے جامعہ ملیہ کے مختلف یونیورسٹیز میں رہے، پنجاب میں رہے اور علاقوں میں، مگر جامعہ ملیہ کے شعبہ فارسی میں ہیڈ کی حیثیت سے آپ نے اپنی خدمات انجام دیں، اور بہت سارے ایوارڈ آپ کے پاس ہیں اور بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کے خاندان کی کتابیں ہیں۔ اگر مجھے حق اتنا ملتا ہے کہ صرف جو ہے وہ رائے بریلی کا آدھار کارڈ میرے پاس نہیں ہے مگر آدھار پورا ہے، تو میں آپ کی جانب سے یہ کہوں گا کہ پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب شہ نشین پہ تشریف لے آئیں۔ میں محمد، اور خاص طریقے سے اس گھرانے میں جو ربائی پہ کام ہوا ہے، ارے تو یہ ظلم جو ہے ظلم حسنہ ہے، بدعت حسنہ تو لوگ گوارا کرتے ہیں، تو ظلم حسنہ کیوں نہ گوارا کرے؟ تو دیکھیے لوگ خوش ہو گئے۔ تو عراق بھائی، اور آخر میں چند دعائیہ کلمات یا کچھ اشعار بھی ضرور پیش کریں گے، یہ لوگ بہت اساتذہ ہیں۔ اچھا، اب یہ بات تو ہوئی، اور یہ جو شہوار صاحب ہیں، یہ جو ہیں وہ درے شہوار ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ بہادر شہوار ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ بیش بہادر شہوار ہیں، اور جس طریقے سے یہ نام گنا رہے تھے ایسا لگ رہا ہے نظم ہے یا گوہر شہوار کی لڑیاں انیس، ہاں جوہری بھی
اس طرح موتی پرو سکتا نہیں۔ تو جن کی جو خطابت ہے وہ علامہ ابن حسن نونہروی، اور اس کے بعد علامہ ابن حیدر صاحب نازیہ والے، اور اس کے بعد میں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو علامہ شہوار کاظمی صاحب۔ تو ان کی جو خطابت ہے اس میں شاعری کا لطف آتا ہے، تو نظم کا جو لطف لینا ہو ان کی نثر سے۔ اور کیا کہنے صاحب، بولتے اتنا مربوط ہیں کہ ان کے لکھے ہوئے کو بول دیا جائے تو اس سے بڑی تحریر کوئی نہیں، اور لکھتے اتنا مبسوط ہیں کہ ان کے لکھے ہوئے کو بول دیا جائے تو اس سے بڑی تقریر کوئی نہیں۔ تو یہ اچھا، شہزادہ گلیز تو ظاہر سی بات ہے ہم سب کی سرپرستی فرما ہی رہے ہیں۔ یہ جو دبستان رامپور ہے یہ لکھنؤ اور دہلی کے بیچ میں یہ گویا اساتذہ کا دبستان ہے، اور خاص طریقے سے آپ کے یہ دو نمائندہ یعنی حسن بھائی اور فیاض بھائی گواہ ہیں اس بات کے کہ جو رامپور کے استادوں کا لہجہ ہے وہ اگر کسی، اچھا وہ دبستان تو ہے لیکن وہ جو پورا دبستان جب چلتا پھرتا ہے تو ایک پیکر میں آتا ہے اور اس کا نام ہے شہزادہ گلریز۔ 1000 لوگوں سے نہ ملیے، ایک شخص سے مل لیجئے، پورا دبستان کافی ہے۔ اور ہمارے فیاض بھائی نے اس بار کی ترتیب میں جو نام دیے ہیں 6 ہیں مگر چھٹے ہیں۔ ارے جواب نہیں پسند کرائے تو سب ایک ایک دبستان کا ایک ایک جوہر نکال کے لے آئے ہیں۔ ابھی دیکھیے گا ہمارے معراج بھائی بھی آئیں گے، اور ابراہیم خلیل صاحب، آپ یہ دیکھیے آ گئے جناب، اچھا ابھی آ جائیں گے معراج صاحب بھی۔ تو مولانا معراج منگلوری امامے میں جب وہ پڑھیں گے دیکھیے گا۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ جشن شروع کیا جائے۔ پہلے میں کچھ لہجے جو اہل بیت کے حوالے سے یعنی پنجتن پاک کے حوالے سے ہمارے دبستان کے ہیں، اور یہ جو پوری دنیا میں ہماری آواز کا پھیلاؤ ہے، ہادی ٹی وی کے سامعین ہم کو اور فیاض بھائی کو تو خاص طریقے سے بارہا سن چکے ہیں، کم سے کم 45-50 ایپیسوڈ تو ہمارا شام سخن کا ہوا ہے، اور وہ لوگ اس کے عاشق رہتے ہیں دیکھنے کے۔ آج میں یہ جشن پنجتن کے لہجے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک لہجہ ہمارے لکھنؤ دبستان سے سرور نواب سرور صاحب کہتے ہیں کہ اتنی عصمت ہو تو بنتے ہیں، دیکھیے جشن پنجتن ہے، پنجتن کی ثنا کا ایک لہجہ دیکھیے۔ گلیز بھائی یہاں سے جشن شروع کر رہا ہوں۔ اتنی عصمت ہو تو بنتے ہیں ملازم ان کے، اتنی عصمت ہو، اتنی اور کتنی دیکھیے گا، اتنی عصمت ہو، یہیں سے جشن شروع ہونا چاہیے۔ اتنی عصمت ہو تو بنتے ہیں ملازم ان کے، کم سے کم پہلے ملک بعد میں خادم ان کے۔ ہائے 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 ہائے، جشن پنجتن ہے، پنجتن کی شان دیکھیے آپ حضرت۔ اتنی عصمت ہو، میں گزارش کروں گا مولانا شاہد صاحب سے، شاہین عابدی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ جناب شاہین عابدی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اور قمر بھائی تو نہیں، شاہد بھائی، شاہد بھائی آپ بھی آ جائیے نا، آ جائیے یار، ہر سال اسٹیج کی یہ تصویر جو ہے وہ کیوں نہ مکمل ہے۔ شاہد بھائی اور شاہین بھائی، اس میں سے جو ہے وہ 3 حرف تو جو ہیں وہ وہی والے ہیں، اب جو 2-3 اور ہیں تو ان کو کیوں الگ الگ کریں، کہ کم سے کم پہلے ملک بعد میں خادم ان کے۔ اب پنجتن کی شان دیکھیے اور شاعر کا لہجہ دیکھیے، اور 21ویں صدی میں منقبت جو ہے اپنے کس لہجے پہ پہنچی ہے، اور تغزل بھی، غزل کا تغزل بھی اب بڑا کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہماری منقبت کا جو شعری لہجہ ہے، جو آہنگ ہے، جو کیفیت ہے، اور اس میں جو اشاریت اور ایمائیت اور رمزیت اور کنائیت اور محاکات اور پیکر ہے، اور جو مدح ہے، وہ شان دیکھیے۔ اتنی عصمت ہو تو بنتے ہیں ملازم ان کے، کم سے کم پہلے ملک بعد میں خادم ان کے۔ آگ کے خاک کے پانی کے ہوا کے پہرے، بھاگ کے ان سے کہاں جائیں گے مجرم ان کے۔ آگ کے خاک کے پانی کے ہوا کے پہرے، آگ کے خاک کے پانی کے ہوا کے پہرے، بھاگ کر ان سے کہاں جائیں گے مجرم ان کے، بھاگ کر ان سے کہاں جائیں گے۔ دیکھیں اب ہمارا یہ جشن معراج پہ پہنچ رہا ہے۔ سرکار معراج الشعراء سے ادباً التماس ہے کہ وہ چینل شین پہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں، اور آپ دیکھیں گے جب یہ کلام پیش کریں گے آج
سمجھ گئے؟ جب پارٹی کا کوئی آدمی ہوتا ہے تبھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، قسم خدا کی. اور شعراء سے گزارش کروں گا کہ یہ امامے آپ کی پارٹی میں کبھی بھی داخل ہو سکتے ہیں اور آپ کو آپ کی اوقات بتا سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی پارٹی میں کبھی نہیں داخل ہو پائیں گے. بابا سے بلند نہ رہے صلوات. دیکھ رہے ہیں یہ پارٹی کی بات ہوتی ہے. تو اب یہ 4 مصرے اور میں پیش کروں گا لہجہ، اور یہ موہان کا ہے کہ صاحب تاج بھائی محبت ہے آپ کی. 4 مصرے اور، تاکہ جہاں تک اس رائے بریلی کے اس ادب نواز علاقے سے جو ہادی ٹی وی کے چینل سے ہمارے جتنے سامعین جس ملک میں ہیں، میں ان کو رائے بریلی کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں. اور آپ ہمارے جشن کی جو کیفیت اور جو حسن سماعت اور جو تہذیب اور شائستگی ہے وہ آپ وہاں سے ملاحظہ کریں. اگلے 4 مصرے اور یہ پنجتن علیہ السلام کے حوالے سے، اور وہ آج ظاہر سی بات ہے جب ہم پنجتن کی بات کرتے ہیں تو صدر محفل پنجتن شہزادی کونین ہیں. تو میں شہزادی کے حوالے سے 4 مصرے یہیں سے نظر عسکری موہانی کے پیش کروں گا، اور لہجہ دیکھیے آپ کہ وہ فرماتے ہیں کہ آئے جو تیرے گھر سے، جو تیرے گھر نے بانٹے ہیں روٹی کے پارچے. دیکھیں جشن پنجتن ہے. جو تیرے گھر نے بانٹے ہیں روٹی کے پارچے، وہ اہل آسماں کے نوالے کہے گئے. جو تیرے گھر نے بانٹے ہیں روٹی کے پارچے، وہ اہل آسماں کے نوالے کہے گئے. اب یہ دیکھیے ہمارے ہاں فضائل اور مصائب کی جو مکس کیفیت ہوتی ہے. خاص طریقے سے حیدر بھائی ہماری ان تقریروں کے ایک مجلس میں نے ان کے ہاں پڑھی تھی، تو 1 گھنٹہ فضائل پڑھتا رہا اور فضائل ہی میں جو ہے وہ لوگ رقت کرتے رہے، اور اسی پہ میں نے گفتگو ختم کر دی. یہ منقبت میں بھی کیفیت آ رہی ہے. یہ لہجہ ذرا سا میں اس لیے کہ جو ہماری منقبت کے مختلف لہجے ہیں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں کہ ہماری منقبت آج یہ جو پوری 1 صدی ہماری منقبت کی بیٹھی ہوئی ہے شہزادہ گلیس کی شکل میں، وہاں تک مجھے جانا ہے تو میں سہارا لے رہا ہوں اور انگلی پکڑ رہا ہوں نظر عسکری کے مصروں کی، تاکہ گلیس بھائی تک پہنچ سکوں. بانٹے روٹی کے پارچے، وہ اہل آسمان نوالے کہے گئے. گزری تیرے لہو پہ بڑی سخت ساعتیں، وہ دن بھی ہیں جو رات سے کالے کہے. گزری تیرے لہو پہ بڑی سخت ساعتیں، گزری تیرے لہو پہ بڑی سخت ساعتیں.